آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو سید فرج حسین زیدی کا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں، ایام فاطمہ کی خصوصی ٹرانسمیشن سیرت بطول سلام اللہ علیہا میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرج۔ گزشتہ 2 روزوں کی جو ہماری گفتگو رہی، جو اس بات پہ مشتمل ہے کہ ہم اس بی بی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، اور اس کی عبادت، اس کے بارے میں بولنا ہم جیسے بشر کے لیے یا ہم جیسے انسان کے لیے بہت ہی، یعنی میں یہ کہوں کہ ہمارے بس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بی بی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بتائیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں یہ بات کی کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ ہماری کس طرح ہمارے ساتھ انٹرنیٹس پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں، ہم ان کو بتائیں کہ سیرت بی بی بطول سلام اللہ علیہا کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ جس طرح کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذاکرہ اہل بیت سیدہ معصومہ باز کاظمی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ الحمدللہ ذاکرہ صاحبہ، آپ جانتی ہیں کہ ہماری 2 جو گفتگو رہی وہ بہت ہی زبردست، اور ہمیں ایک بڑا زبردست مجموعہ سننے کو ملا تمام ہی باتوں سے، تو آج ان ساری باتوں کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان پریشانی میں یہ کہتا ہوں کہ اسی کو یاد کرتا ہے کہ جس سے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ہم تو بچپن سے ہی، ہم نے جیسے بات کی تھی کہ ہمیں بچپن سے ہی عزادار بنایا جاتا ہے، تو اس مولا کا عزادار بنایا جاتا ہے کہ جس کی ماں غیر معلمہ ہو، تو ہم ان سے جتنا قریب ہو سکتے ہیں ہم ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بی بی سے تسول اور معجزات، اور یہ جو 2 چیزیں ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک میں بڑی بات بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ ایک تو ہم ہیں جو مانتے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں کہ بی بی کے معجزات ہیں، ہم بی بی سے توسل کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو غیر مسلمان ہیں یا مسلم نہیں ہیں، کلمہ گو نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی بی بی نے عطا کیا ہے۔ تو یہ جو 2 باتیں ہیں، آپ ان کے اوپر کھل کے ذرا واضح کر کے ہمیں ان پہ بریفنگ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا یا بضعۃ الرسول۔ دیکھیے، جس طرح سے آپ نے سوال کیا توسل اور معجزہ، سب سے پہلے اگر ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ معجزہ کیا ہے، خود جو لفظ ہے معجزہ، اگر اس کا جی لغوی معنی اور اگر اس کی ہم ڈیپتھ میں جائیں تو معجزہ مینس کہ ایک ایسا کام جسے انجام دینے سے ایک عام انسان عاجز ہو، ایک عام صحیح، انسان جو ہے اس کے بس کی بات نہ ہو۔ معجزہ ٹھیک کسی ٹھیک، خاص شخصیت یا کسی خاص ہستی سے ہی منسوب ہو سکتا ہے۔ اور صحیح آپ دیکھیں کہ بیوی کی زندگی میں جناب سیدہ، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ہم چاہنے والے ہیں، ہم بیوی سے مودت کا اقرار کرتے ہیں، مگر بیوی جی، کا جو کرم ہے وہ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے محدود نہیں ہے۔ اور بے شک بے ایسا شک، ہے کہ دیکھیے، توسل جس طرح سے آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ وسیلہ، اور جی خود زیارت جامعہ میں امام جواد علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد اور آل محمد کا، اور پھر آپ سبحان اس اللہ، انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر تو نے محمد و آل محمد سے بڑھ کر کسی کو خلق کیا ہوتا تو میں اس کا واسطہ تیری درگاہ میں دیتا۔ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام ہے، خود امام حجت خدا واسطہ دے رہے محمد و آل محمد کا۔ اب جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ ایک جو وہ ہیں جو کہ محبت کا اقرار کرتے ہیں، مودت کا دم جی بھرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ آپ کہیں کہ نان مسلم ہے یا منکر ہیں یا جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس طریقے سے جو کہ بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں
اور ایک کتاب جو کہ اکثر اگر انسان اس کا مطالعہ کرے تو روح کام جاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کرامات فاطمیہ جو 2 والیومز میں مشتمل کتاب ہے، اس میں تمام کی تمام بی بی کی کرامات، بی بی کے معجزات درج ہیں، اور تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ، جن میں سے ایک آپ دیکھیں کہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ عبد النبی انصاری جو کہ ایک فاضل تھے، حذیل میاں قم کے ایک فاضل تھے، ایک عالم تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے سے میں ایک بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی ایسی مجھے ڈیزیز ہو گئی جو کیوریبل نہیں تھی۔ میں مختلف شہروں میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس میں جاتا رہا، مختلف طبیبوں کے پاس جاتا رہا، مگر ایک ٹیمپریری مجھے جو ہے وہ آپ کہیں کہ پین کلر کا کام کرتا تھا، مگر ایک پراپر مجھے کوئی علاج نہیں مل رہا تھا۔ تو خود عالم تھے، فاضل تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری حالت بگڑتی چلی گئی، میں شیراز گیا، میں تہران گیا، میں قم گیا، مختلف اور بہت ہی اسپیشلسٹ میں جو ہے ڈاکٹرز کو دکھاتا رہا، مگر کوئی مجھے علاج نہ ملا۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ بڑی مشکل سے خود کو سہارا دے کے میں آیت اللہ بہجت کے گھر قم میں نماز جماعت ہوا کرتی تھی، میں بڑی مشکل سے گیا اس کے گھر اور میں نے نماز کو جوائن کیا، مگر دوران نماز مجھے محسوس ہوا کہ میری حالت بگڑ رہی ہے، اور میرے برابر میں ایک عالم ہی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو انہوں نے فرمایا، اپنی بیماری کو بیان کیا، تو کہا کہ میں نے بہت ڈاکٹرز کو دکھایا، بہت طبیب کو میں نے دکھایا، مگر مجھے کوئی علاج نہ ملا۔ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے مسلک کے ہیں، ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں جسے کہتے ہیں کہ کلک ہوا کہ میں فوراً جناب بی بی معصومہ قم کے حرم میں گیا، میں نے ان سے توسل کیا، اور پھر میں اپنے گھر میں آیا اور ایک گوشے میں بیٹھ کر میں نے بی بی سے توسل کیا، اور اسی اسنا میں میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اس سے زیادہ، جسے آپ کہتے ہیں نا نشاط اور انرجیٹک اور فریش کبھی نہیں رہا اپنی زندگی میں، اور وہ رغبت میری جو درس و تدریس کی طرف تھی اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ کہتے ہیں میں نے اپنے اس عالم میں رویا میں یہ دیکھا کہ ایک سادات کی محفل ہے، اور ان میں سے ایک سید اٹھتا ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا، اور آج کا دن میں 8 ماہ ہو چکے ہیں، جب وہ بیان کر رہے تھے اس واقعے کو، 8 ماہ گزر چکے تھے، کہتے ہیں یہ 8 ماہ گزر چکے ہیں، اور اس عرصے میں نے اس مجلس کو نہیں چھوڑا، میں ہر مہینے اپنے گھر میں اس مجلس کا انعقاد کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو وہ تھے جو کہ عالم تھے، وہ جو کہ ماننے والے تھے، جو خود اہل بیت کی تعلیمات کی تدریس کیا کرتے تھے، مگر اسی طریقے سے آیت اللہ میلانی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کپل آیا، جرمن کپل جو کہ نان مسلم تھا، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم کنورٹ ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ میں ضرور آپ کو جو ہے کنورٹ کرواؤں گا، کلمہ پڑھواؤں گا، بشرطی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو اس کپل نے یہ کہا کہ جو بیٹی ہماری آپ کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی جو پسلیاں ہیں وہ ٹوٹ گئی، یہ زخمی ہو گئی، اور یہ ایسی بیماری تھی کہ ہم جس ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ یہ کیوریبل نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر تو کوئی سرجری ہو بھی جائے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بچے گی یا نہیں بچے گی۔ تو یہ بچی تھی، اس نے کہا کہ جو مجھے سرجری سے بھی اگر مرنا ہے تو بہتر ہے میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہی جان دوں۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک ہیلپر تھی، ایک میڈ جو کہ ایران سے کرتی تھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کی بیٹی تھی یا والد تھے، ماں باپ تھے، والدین تھے، پریشان تھے، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، تو ان کے والد نے کہا کہ میں اپنی تمام سیونگز، سب کچھ جو کچھ میرے پاس ہے وہ دینے کو تیار ہوں، اس کے بدلے کہ میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہیلپر تھی ایرانین، جو کہ ہیلپر تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میرے پاس ایک ایسی ڈاکٹر ہے جس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لے چلیے وہاں، تو کہا کہ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، علویہ تھیں، سادات سے تعلق، تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہوگا، کہا کہ صرف یہ کہہ دیں کہ اے میری سیدہ، اے بی بی، میری مدد کیجیے، مجھے شفا دیجیے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہا، اور میری بیٹی اس بات کو دہراتی رہی، اور وہ جو ہیلپر تھی
वो भी एक कोने में गई और जाकर बैठ के इस अंदाज से उनकी कंडीशन देख के उस बच्ची का वालिद जो है वो कहता है कि एक ऐसा कनेक्शन था कि उसे देखकर मैं खुद मुनकलिब हो गया कि आखिर ये कौन है जिससे इतने अकीदत से मांग रही है। और वो हेल्पर कह रही है कि या मौलाती या फातिमा तो अगीसीनी, क्या बीबी मैं एक नॉन मुस्लिम को अल्लाह आपके दर अकबर, पे लेकर आई हूँ, अल्लाह मुझे अकबर। शर्मिंदा मत करवाइएगा इनके सामने। कहते हैं मेरी बेटी की आहोजारी की आवाज आ रही थी कि नागहा मैंने देखा कि मेरी बेटी की आवाज बंद हो गई, अब मुझे आवाज नहीं आ रही। कहते हैं कि मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में गया जहाँ मेरी बेटी थी, अपनी बेटी की जानिब। तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा मैं ठीक हो गई, मुझे शिफा मिल गई। पूछा कैसे? कहा कि जब मैं पुकार रही थी तो मैंने देखा कि एक मुजल्लला बीबी आई और आकर उन्होंने अपना अल्लाह अकबर, मेरे पहलू पे फेरा और मैंने सवाल किया कि अल्लाह आप अकबर, कौन है? तो उस बीबी ने कहा मैं वही हूँ जिसे तुम अभी पुकार रही थी। और अल्लाह बस अकबर। ये वक्त था कि कहते हैं कि हमने ये रियलाइज कर लिया, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्लाम हक का दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो वाकई ये जो नाम है, यानी कहते हैं कि ये जो नाम है, तो मौला अली जब हर जंग में जाते थे तो बीबी फातिमा का नाम लेते हुए जाते थे। तो सहाबा किराम मौला से पूछा करते थे कि मौला आप ये नाम क्यों लेते हैं? तो मौला ने कहा कि बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम ऐसा है कि जंग तो क्या, मैं पूरी कायनात फतह कर लूं। और यानी सुबहान अल्लाह। और जो तवस्सुल की बात की, यहाँ पर मैं आपको नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि असालीब अल हिदाया अस्सय्यदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किताब शेख मोहम्मद अली अल अमरी ने अपनी ज़िंदगी में तहरीर की। और जो वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ, मैंने ये वाक़या खुद उनके सबसे बड़े बेटे शेख काज़िम अल अमरी, खुदावंद मुताल उनको ज़िंदगी दे, मैं उनके साथ बैठा और ये वाक़या वो हमें बता रहे थे कि बाबा को जब जुल्म सितम का दौर था तो फांसी के लिए लेकर चले गए। तो बाबा ने उस वक्त फांसी तक आते आते सिर्फ इतना कहा कि ए मेरी बीबी, ए सैयदा ज़हरा, ये सारी सख्तियां, ये सारी परेशानियां मैं आपके लिए झेल रहा हूँ, और अभी कुछ काम ऐसे हैं जो मैं अपनी जिंदगी में आपके लिए करना चाहता हूँ। ये कहना था कि वो शेख अल अमरी खुद अपनी इस किताब में लिखते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ कब क्या हुआ, लेकिन जब मेरी अगली आंख खुली तो मैं मस्जिद नबी के सहन में बैठा हुआ था। तो ये तो उस बीवी का करम है, उस बीवी के मौजज़ात हैं जो हमसे ना बयान हो सकते हैं, ना हमारी अक्लें वहां तक जा सकती हैं, ना हम उन चीजों के ऊपर, हम कभी कभी बयान दी हमारी एक्सपेक्टेशन चीजें चली जाती हैं कि वो बीवी हमारे लिए कहाँ कहाँ से रास्ते खोल देती हैं। जाकिरा साहिबा, मेरी इसमें असला फरमाइएगा कि नॉन मुस्लिम भी अगर चाहे हो, लेकिन अगर एहसास, अगर जो कन्वर्टेड भी जो होते हैं किसी शिया हैं, तो अगर उनको एहसास जागता है, मेन चीज एहसास होती है, तो एहसास अपने अंदर लोग कैसे पैदा करें, बीबी की मोहब्बत एहसास कैसे पैदा किया जा सकता? आप ये देखिए कि जो कन्वर्टेड हैं, मुझे कभी कभी ऐसा जी, लगता है कि उनके पास नॉलेज कंपैरेटिवली हमसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बेशक पढ़ा बेशक, है बिल्कुल। और पढ़कर समझकर वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारा मसलक है, जो हमारा मजहब है, ठीक है, उस हिसाब से तो वो ठीक है, मगर ये जो जी, मजहब और जो मसलक है ये हमारे मसलक से बेटर है, ये उससे बेहतर सही। लग रहा है। और आप देखें कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जो वजूद अक़दस है, उससे हिदायत किस तरीके से लोगों को मिली जिन्होंने शीयत को कबूल किया। और जिनमें जी, से एक, अगर आपकी इस बात का जवाब मैं इस मिसाल के जरिए दूं कि अस्साम उल अमाद, जो कि एक आलिम है गैर मसलक के, और जी, वो बयान फरमाते हैं कि मैंने शीयत को कबूल किया और क्यों किया। बहुत से ऐसे जो कन्वर्टेड लोग हैं, वो शायद नॉलेज नहीं रखते या उनकी रसाई वहां तक नहीं है। ये जो हमारी महाफिल होती है, नशिस्त होती हैं, जी, कोई एक ऐसा सेंटेंस, कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि उनको जो है क्लिक होता है वक्ती तौर पे और उनको सोचने पे मजबूर कर देता है। हम तो शायद इसलिए जो है यकीनन हम हक पर हैं, मगर हमारे लिए हमें लगता है कि ये कहना काफी है कि हमारे अजदाद और हमारे माँ बाप जो हैं वो इस मसलक से ताल्लुक रखते हैं या हम सादात हैं। बेशक। जी, के लिहाज से
مجھے ایسا کبھی کبھی لگتا ہے جو کنورٹڈ ہیں وہ پڑھ کے سمجھ کے جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ کہتے ہیں اسلام بالکل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل تسنن کے ایک عالم میں ان کی کتاب پڑھی کہ بنور فاطمہ اہدئی کو، کہ میں فاطمہ کے نور کے جی صدقے ہدایت پا گیا. کہتے ہیں اس کتاب کو میں نے پڑھا سبحان اور کیا اللہ پڑھا، سبحان کہتے ہیں اللہ. اس کتاب میں نے بی بی کا خطبہ پڑھا اور اس خطبے سے مجھے اندازہ ہوا بی بی کی مظلومیت کا، اور اس مظلومیت کو میں نے سمجھا، درک کیا، اور مجھے یہ لگا کہ جس مسلک میں اتنی مظلوم بی بی ہو، ٹھیک ہے، اور جس کی اتنی حقانیت اور اتنی صداقت ہو جس کے خطبے میں، تو یقینی طور پر وہی مسلک اور وہی مذہب جو ہے وہ حق پر ہے. تو بہت سے ایسے آپ دیکھیں کہ جو کنورٹ ہوئے مستبصرین جو ہیں، مستبصرین مینس جو کہ کنورٹڈ ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، جی اور جی وہ جی جس طرح سے آپ کے سامنے میں نے اس جرمن کپل کا ذکر کیا جی کہ جی بالکل ان بالکل. کا جو وسیلہ تھی یا ان کی جو ہیلپر تھیں یا ان کو بی بی کے در تک جس نے پہنچایا وہ ایک ایرانین ہیلپر تھی، ایک وسیلہ تھی جنہوں نے وہاں تک پہنچایا. صحیح بالکل بالکل. تو یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہ خوبصورت اور توسل کی جو بات ہوئی ہے. تو وہ بیوی یعنی وہ بیوی ہے جو اپنوں کو نہیں دیکھ رہی بلکہ دوسروں پہ بھی کرم کر رہی ہیں وسیلوں کے ذریعے، ان کو بھی اپنے قریب بلا رہی ہیں. تو یہ تو مین چیز ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو اسی کی آپ بتائیے گا کہ امت مصطفیٰ کی ہدایت میں بی بی کا کردار، اس پر وضاحت کیجیے گا. آپ دیکھیں کہ جیسا سے میں نے ذکر کیا کہ زیادہ تر جو کنورٹڈ ہیں وہ بی بی کی مظلومیت کو دیکھ کر کنورٹ ہوئے، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں جی کہ خود جو مختلف شخصیات ہیں، مختلف جو مفکرین ہیں، آتھرز ہیں، رائٹرز ہیں، وہ جو بی بی کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ خود ڈاکٹر علی شریعتی کیا فرماتے ہیں کہ بی بی کے بارے میں. جی آپ کی جو کتاب ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، اس جی جی کتاب کا نام یہ کیوں پڑا یا کیوں یہ رکھا گیا، لائک اگر اس پوری کتاب کا آپ نچوڑ یا ایک ایسنس دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اپنی کتاب میں، اور میں نے یہ کہا کہ فاطمہ مریم ہے، مگر جب میں نے تاریخ کو پڑھا اور مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. پھر میں نے کہا کہ اللہ. فاطمہ ہاجرہ ہے، جناب ابراہیم کی زوجہ. کہتے ہیں میں نے جی جی تاریخ کا جی جی مطالعہ جی کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. اور اسی طریقے سے میں نے پھر تشبیہ دی ام البشر جناب حوا سے، اور پھر بھی میں اس مطمئن نہ ہوا، اس اللہ نتیجے اکبر پر اللہ پہنچا اکبر. کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، اور پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ فاطمہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یعنی اس بیوی کے تو کرامات اور کیا کہاں تک بیان ہو، جو بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو طالب علم ہیں. وہ ڈاکٹر علی شریعتی اتنے کتابوں کے مصنف، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی وہ مکمل نہیں کر سکا، میں حق ادا نہیں کر سکا. تو بے شک ہم نے تو ابھی تک کچھ ان چیزوں تک ہم تو پہنچے ہی نہیں ہیں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، جو چیزیں سننے والی ہیں، یا جو چیزیں پانے والی ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے سوال کرتا چلوں گا کہ بی بی کی کنیزیں جو ہیں، جو آج کے دور میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ اپنا کردار کیسے ادا کرتی ہیں بی بی کی ٹیچنگز کو آگے پہنچانے کے لیے، اور ان کا کردار خود کیسا ہونا چاہیے ایز اے کنیز؟ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بہترین مثالیں موجود ہیں. خود جو آپ کے دور میں آپ کی کنیزیں رہیں اور آپ کا ان سے جو برتاؤ جی رہا اور آپ کی جو تربیت رہی، اگر آپ دیکھیں کہ جناب فضہ جو کہ ایک جو ہے ایک ہجرت کر کے آئی تھیں، آپ نے ان کی تربیت کس انداز سے کی کہ آپ 20 سال تک قرآن کے ذریعے کلام کرتی رہی، یعنی آپ کے لب پر صرف اور صرف سبحان قرآن اللہ. رہا. اور آپ دیکھیں کہ خاندان عصمت و طہارت جو ہے، اہل بیت جو ہے، ان کا تو کام ہے ہی انفاق اور ایثار اور عطا کرنا اور خالی نہ لوٹانا. جس طرح سے ہم نے اپنے پریویس جو ہماری جی ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ سورہ دہر جو سورہ انسان جو ہے، جب جناب جی سیدہ نے نظر کی، بالکل. آپ دیکھیں کہ جناب
सैयदा हैं, अमीर कायनात हैं, नन्हे बच्चे हैं, हसनैन हैं, और इनके साथ साथ आपकी कनीज भी हैं जो राह खुदा में इन्फाक कर रही हैं। और इस बिल्कुल अंदाज से कि आप सैयदा की जो है इमदाद भी कर रही हैं, मदद भी कर रही हैं, एक ऐसी बीवी जो इतनी अपनी सैयदा से करीब है कि वक्त जब आप पे मुश्किल वक्त आया, आप जख्मी थी, तो आप किसको पुकार रही हैं? इंसान मुश्किल में, तकलीफ में सबसे पहले किसको पुकारता है? जिससे सबसे ज्यादा करीब हो। तो आप क्या फरमा रही हैं? या फिजा हो अल्लाह अजीम, ये फिजा मुझे अल्लाह सहारा। ऐसी बीवी, और इसी अंदाज से अल्लाह बीवी अस्मा बिनते उमैस, जो कि आपका किरदार भी वही रहा जो कि जनाबे फिजा का था, जो आखिरी वक्त में भी आपके साथ रही, आपकी शहादत के वक्त। और आजकल की जो आप कह रहे हैं कि जो कनीज़ान जनाब सैयदा हैं, हमारी जो सैयदा हैं वो सैयदतुन्निसाइल आलमीन हैं, तमाम आलिमों की, तमाम बेशक बेशक आनों की, औरतों की सरदार हैं। अगर हम बीबी के तमाम हदीसें, तमाम बीबी के जो अक़वाल हैं, उसका आप देखें कि अगर एक कंक्लूजन या एक जी समराइज करें सबको, तो बीबी का वो एक कॉल कि आपने फरमाया कि इन कुंत तअमल बिमा अमरना का व तंतही अम्मा ज़जरना का अन फ़अंत मिन शियअतिना व इल्ला फलाह। आप फरमा रही हैं कि अगर तो तुम हमसे मोहब्बत का दम भरते हो और हमसे जी मवद्दत रखते हो, तो और हर उस काम को अंजाम देते हो जिसको अंजाम देने का हुक्म हमने दिया है, हर उस अम्र से बाज रहते हो, उसे अंजाम नहीं देते, उससे दूर रहते हो जिससे दूर रहने का हुक्म हमने तुम्हें दिया है, तब तो तुम हमारे शिया कहने के लायक हो, वगरना तुम हमारे शिया नहीं हो। ठीक है। अगर मैं अब जनाब सैयदा को, आप देखें कि इंसान अपनी जिंदगी में एक नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है, इसमें अगर हम किसी के फैन हैं, हम किसी को लाइक करते हैं, हम किसी को पसंद करते हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उसी शख्सियत जिससे हम इंस्पायर हैं, उसी जी शख्सियत की जो एक्ट्स हैं, उसके बिहेवियर्स हैं, उसके बात करने, उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हम ना बिल्कुल भी चाहें, हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी इस जैसे बन जाएं। तो आप देखें कि एक मुकम्मल एक ऐसी बीवी जो कि अपनी जात में मुकम्मल है, जो किरदार में मुकम्मल है, जो रफ्तार और सही रफ्तार में मुकम्मल है, अगर एक ऐसी बीवी को मैं अपनी सैयदा कह रही हूँ, तो यकीनी तौर पर वो बीवी मेरी रोल मॉडल है और मुझे उन जैसा बनना है। बेशक और बेशक बेशक जिससे आपने एक टिप दे दी हमें जी कि चीज को अंजाम देने का हुक्म हमने दिया है, उसे अंजाम दो, और जिससे रोकने को कहा है उससे बाज आ जाओ, तब तुम हमारे बिल्कुल शिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और यानी सारी ही जो गुफ्तगू रही वो एक बड़ा पैगाम है आज के दौर में तमाम स्पेशली जो यूथ जो है, जो जवान मेरी बहनें हैं, जो माएँ हैं, जो बेटियां हैं, वो उनके लिए बड़ा पैगाम है इसके अंदर कि वो किस तरह बीबी से करीब हो सकती हैं। और तमाम आप नाज़रीन जानते हैं कि अय्याम फातिमिया चल रहे हैं, उस बीबी की शहादत चल रही है। सलाम के चंद अशार पेश करूंगा। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, कैसे दरवाजा हटाऊं, कैसे मुहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाथ में जिस के मेरा हाथ दिया था तुमने, अरे कह के मन को तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा
ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، ارے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، ارے دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔